زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی نصیحتوں سے متعلق گفتگو میں آج ہم آپ کے سامنے قیاس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک حکم کو دیکھ کے اسی بنیاد پہ کسی دوسری چیز پہ حکم لگایا جائے تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ اس حکم کی بنیاد پہ ہم یہ حکم لگا رہے ہیں، ورنہ خود اس حکم کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل، ڈائریکٹ کوئی دلیل قرآن یا حدیث سے نہیں ہے۔ اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ مولا کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ بہت زیادہ قیاس کرتے تھے، اور امام نے ان کے خلاف بھی تحریک چلائی۔ لہٰذا امام کے ایک شاگرد ہیں کہ جب امام نے ان کے بارے میں سنا کہ بہت زیادہ قیاس کرتے ہیں تو ان کو بلایا، اور بلا کے امام نے سوال کیا، اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ ہم صرف جلدی سے آپ کے سامنے اشارہ کر کے اور اصل گفتگو کو پیش کریں کہ امام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ پیشاب بڑی نجاست ہے یا منی؟ تو انہوں نے کہا کہ پیشاب۔ تو امام نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے لیے غسل نہیں ہے جبکہ منی کے لیے غسل ہوتا ہے اگر منی نکل آئے؟ پھر امام نے کہا کہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل بڑا گناہ ہے لیکن اس کے لیے 2 گواہ، جبکہ زنا چھوٹا گناہ ہے لیکن اس کے لیے 4 گواہ۔ تیسرا سوال امام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ تو انہوں نے کہا نماز بڑی عبادت ہے، یعنی نماز کی جو اہمیت وہ زیادہ ہے، تاکید کا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مخصوص ایام میں خواتین کی نماز جو چھوٹتی ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے لیکن روزے کی قضا واجب۔ اب قیاس پہ چونکہ وہ عمل کرتے تھے، لہذا قیاس کے حساب سے تو بات ایک دم الٹی ہو گئی کہ اگر مثلا نماز بڑی عبادت ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے تو روزہ چھوٹی تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ گواہی میں، اسی طریقے سے وہاں پہ غسل میں، لہذا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر امام نے جواب دیا، اور یہ جواب بتاتا ہے کہ قیاس سے فقہی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ امام نے کہا کہ پیشاب بڑی نجاست ہے لیکن اس میں غسل اس لیے نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف مثانے سے ہوتا ہے، جبکہ منی کا تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں غسل واجب ہے۔ نماز کی قضا اس لیے نہیں واجب ہے کہ اس کا تعلق ہر مہینے سے ہے، لہذا خاتون کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن روزہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، لہذا وہ اس کی قضا آسانی سے انجام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مستقل دلیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام نے بتایا کہ قتل میں صرف 2 گواہ اس لیے ہیں کہ قتل میں مجرم یا اس سے جرم کرنے سے متعلق ایک شخص ہوتا ہے جبکہ زنا میں 2 لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ 1 شخص ہے اس لیے 2 گواہ ہیں، یہاں 2 شخص ہیں اس لیے 4 گواہ چاہیے۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل ہے فقہی، دلیل کی بنیاد پہ حکم لگتا ہے، نہ یہ کہ قیاس کی بنیاد پہ حکم لگتا ہے۔ امام کے زمانے میں یہ قیاس کا بازار کافی گرم کیا گیا، اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ لوگ کہ جن کے پاس خود اپنا علم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں، تو وہ قیاس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قیاس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ قیاس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام پبلک اس کو بہت آسانی سے دلیل سمجھ لیتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ امام نے قیاس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ امام کی ایک آدھ 2 روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ امام نے کہا کہ یقیناً بالتحقیق صاحبان قیاس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ قیاس صرف حق سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین قیاس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ بھی طے کریں کہ ہم لوگ ہر چیز کو اس کی دلیل کی بنیاد پہ لیں گے، قیاس کی بنیاد پہ نہیں لیں گے۔ فلاں جگہ یہ بات کہی تو یا نہیں کہہ سکتے ہو، فلاں جگہ یہ چیز پڑھی تو یا کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ اصل نہیں، قیاس کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتا ہے۔
کہ وہاں پہ یہ تھا تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ یہ ہے تو وہاں پہ. قیاس کرنے والے ائمہ کے چاہنے والے اور ان کے وفادار اصحاب نہیں تھے. قیاس کرنے والے وہ افراد تھے کہ جو ائمہ کے نہ یہ کہ چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات پوشیدہ طریقے سے یا علی اعلان ائمہ کے مقابلے میں آئے، ائمہ کے سامنے آئے. تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام علی کا چاہنے والا، ایک اثنا عشری 12 اماموں کا ماننے والا قیاس سے کام لے اور قیاس کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھائے. ایک اور روایت میں امام نے اپنے بہت ہی خاص اور معتبر صحابی اور شاگرد سے ایک جملہ عرض کیا قیاس سے متعلق کہ اے آبان، اگر سنت قیاس سے لی جائے گی، قیاس کے ذریعے سنت طے ہوگی تو دین نابود ہو جائے گا. لہذا آج وہ لوگ کہ جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ قیاس کو قوم کے درمیان ڈال رہے ہیں، قیاس کے راستوں کو مضبوط کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ قوم نابودی کی طرف جائے گی، دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ دین وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. قیاس میں دلیل نہیں ہوتی ہے. تو جب قیاس کے ذریعے لوگ دین پہ عمل کریں گے تو دلیلوں والا دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. یہ ائمہ کے خلاف روش ہے، یہ ائمہ کے مقابلے میں ہے. اور اس کا سب سے بہترین حل واقعی علم ہے. انسان علم حاصل کرے اور جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں صاحبان علم سے جا کے مل جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مسئلہ تقلید اتنا مضبوط ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس، جن عبادتوں اور احکام کے بارے میں ہمارے پاس دلائل مثلا اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ان دلیلوں کو ہم ڈائریکٹ حاصل کر سکیں، وہاں پہ پھر ہم تقلید کرتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ذریعے سے حاصل کیا اس سے ہم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے کہ مثلا جب ایک آدمی کو بخار آتا ہے تو اپنے بخار میں جس دوا کو اس نے استعمال کیا کسی دوسرے کے بخار میں بھی سیم دوا نہیں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو دیکھ کے دوسری جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہ قیاس ہوگا. بعض اوقات خدا نخواستہ انسان کے سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی یہ درد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی یہ درد گیس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک کی بنیاد پہ دوسرے کو دوا دیں گے تو یہ قیاس ہوگا. جب ہم اس چیز کو نہیں جانتے تو اب قیاس نہیں کریں گے، بلکہ ان ڈاکٹروں کی طرف جا کے رجوع کریں گے کہ جنہوں نے دلیل کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ بتائیے یہاں پہ میڈیکل سائنس کا حکم کیا ہے. پھر وہ دلیلوں کی بنیاد پہ صحیح حکم ہم کو بتائیں گے اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ صحیح حکم ہے، نہ کہ یہ انسان جو ہے قیاس کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرے. لہٰذا یہاں پہ انسان اگر قیاس کرے گا تو باطل کی طرف جائے گا. پھر ایسی صورت میں تقلید کر کے انسان صحیح راستے کو اپنائے اور صحیح جگہ پہ جائے. لہٰذا امام نے قیاس سے لڑنے کے لیے علم کو مضبوط کیا اور علم کو آگے بڑھائے. بعض اوقات یہ جو لوگ قیاس پیش کرتے ہیں یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو نیم حکیم ٹائپ کے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحیں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کر کے سامنے والے کو متاثر کرتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ اہل علم ہے. وہ اہل علم نہیں ہے، وہ نیم حکیم ہیں جو قیاس کا. اسی طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں پڑھنے والے بعض نیم حکیم نے قیاس کا سہارا لیا تھا. اہل علم قیاس کا سہارا نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں. جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ قیاس سے کیوں سہارا لے گا؟ اس کو تو قیاس کا باطل ہونا معلوم ہے. لہذا امام نے قیاس کو باطل کرنے کے لیے، اس راستے کو ختم کرنے کے لیے علمی ماحول کو سرگرم کیا تھا. آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے جتنے سینٹر ہیں، ہمارے جتنے حسینیہ امام باڑے ہیں، ہماری جتنی مسجدیں ہیں، ان سب کو علمی درسگاہ بن جانا چاہیے. لوگوں تک اتنا علم پہنچا دیں، اتنی معرفت پہنچا دیں کہ یا تو وہ خود دلیلوں کے ذریعے سے باتوں کو معلوم کریں یا ان سے متمسک ہو جائیں کہ جن کے پاس دلیل ہے، ان سے مل جائیں کہ جن کے پاس دلیل ہے، تاکہ باطل ان کو اپنا شکار نہ بنا سکے اور آسانی سے حق کے راستے کو اپنا لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.